نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں تمام امت مسلمہ جو اس چینل کو دیکھ رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا ہمارا ایک اہم موضوع ہے، وہ ہے آٹا۔ دیکھیں، ہم جدید سہولیات کو لیتے ہیں لیکن اکثر جدید ٹیکنالوجی کے آلات کے موجب کرسچن اور غیر مسلم ہیں۔ مثلاً آٹا دیکھ لیں، بجلی والی مشینیں آج کل چل چکی ہیں۔ پہلے خراس اور پن چکیاں ہوتی تھیں، گھر کے اندر چکی ہوتی تھی، موٹا آٹا پیستی تھی، اور اب ہم آسانی کے لیے بجلی والی مشین کا استعمال کرتے ہیں اور جلدی سے آٹا نکل آتا ہے، لیکن بالکل پتلا ہوتا ہے۔ جی، ایک موٹا آٹا ہے وہ صحت کے لیے مفید ہے، ایک بالکل باریک ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن ہم مسلمان بغیر ریسرچ کے جو ہے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مطلب ہے کہ فائدہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے، یہ میرے سامنے بخاری ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت سے آخر تک، یعنی آخری دن تک آپ نے کبھی میدا کو نہیں دیکھا، اور نہ نبوت کے بعد انتقال تک آپ نے چھلنی کو دیکھا۔ حضرت سہیل بن سعد سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم جوں کے ان چھنے آٹے کی روٹی کس طرح کھاتے تھے، تو آپ نے کہا ہم جوں کو پیستے اور پھونک مار کر بھوسی کو اڑا دیتے تھے، اور پھر آٹے کو گوندھ کر اس کی روٹی پکاتے اور اسے کھا لیتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نہایت باریک اور چھنا ہوا آٹا انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اور ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میدا کی اکثر امراض اور بیماریاں باریک پسے آٹے یعنی میدا کے پیدا کردہ ہیں، میدا کے جو کہ مٹھائیوں اور بسکٹ، ڈبل روٹی اور کلچوں وغیرہ میں بکثرت استعمال ہو رہا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں، جدید سائنسی ریسرچ اور میڈیکل سائنس کی ریسرچ آپ دیکھیں، 1948 میں کینیڈا کی میڈیکل ریسرچ فاؤنڈیشن نے پوری طرح چھان بین کی، ریسرچ کی، تو معلوم ہوا کہ باریک آٹا اس خرابی کی جڑ ہے، اور یہ وہ آٹا ہے جو گھریلو چکی، پن چکی اور خراس کے بجائے بجلی سے چلنے والی جدید ٹیکنالوجی کی مشینی چکیوں سے پیسا جاتا ہے۔ اور آج سے 90 سال قبل باریک آٹے کا چلن ہوا، اور مشینی عہد کی اس ایجاد نے صرف دل کی بیماریاں ہی نہیں بڑھائی۔ آج دیکھیں نا دل کی بیماریاں کتنی ہیں، پہلے تو نہیں تھی، غور کرنا چاہیے نا کس وجہ سے، بلکہ نظام ہضم کو بھی اس آٹے نے درم برم جو ہے وہ کر دیا۔ آج باریک آٹے کے باعث لوگ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میڈیکل ریسرچ فاؤنڈیشن کینیڈا نے یہ بتایا کہ جب بجلی سے چلنے والی مشینی چکیوں سے آٹا پیسا جاتا ہے تو وٹامن اے اور بی مرکب تلف ہو جاتے ہیں، جو تندرستی اور توانائی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اناج کے بیرونی چھلکے اور اس حصے میں پائے جاتے ہیں جہاں سے بیج پھوٹتا ہے۔ اس طرح جو انتہائی قیمتی حیاتین ضائع جاتے ہیں، ان کی کمی دور کرنے کے لیے مصنوعی حیاتین استعمال کی جاتی ہے، لیکن ان سے کیا حاصل؟ کوئی مصنوعی چیز قدرتی چیز کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آٹے کو مہین کرنے کا سبب یہ خیال تھا کہ آٹے کو 3-4 ماہ پڑا رہنے دیا جائے تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، کیونکہ گندم کے دانے میں ایسا روغن ہوتا ہے جو 3-4 ماہ کے بعد بو دینے لگتا ہے۔ اس تیل کو جلانے کے لیے برقی مشینی چکی ہی کام دے سکتی ہے۔ تو مشین کی آمد سے پہلے جگہ جگہ پر خراس پن چکیاں اور گھریلو چکیاں تھیں، اور ان کا پیسا ہوا آٹا تمام غذائی جو ہے وہ اجزاء رکھتا تھا تمام، اور صحت کے لیے نہایت فائدہ بخش تھا۔ موٹا آٹا ہی ناپید نہیں ہو گیا، بلکہ لوگ باریک آٹے کا چھان بھی الگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اس طرح ان کی مزید افادیت کم ہو جاتی ہے۔ آٹا آدمی کی بنیادی غذا ہے، جب بنیاد کے اندر ہی پانی پڑ جائے تو ظاہر ہے پوری عمارت خطرے میں پڑ جائے گی۔
تو ناتوانی کا ایک بڑا سبب جو ہے حیاتین اے اور بی مرکب کی کمی ہے۔ اس سے جب پوری صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے تو دل بھی گرفت میں آ جاتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کے جو ہے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اور حیاتین کے بارے میں واقفیت نہ ہونے کے باعث مشینی چکیاں چلانے والی مہذب اقوام کی تندرستی پر مہلک ضرب لگا دیتے ہیں۔ اور کینیڈا کے ادارے نے بلا شبہ یہ تحقیق ثابت کر دیا ہے کہ گندم کے دانے میں سے تخمی حصے کو تباہ کر کے وہ بہترین توانائی بخش وٹامن اے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو عضلاتی وٹامن کہلاتا ہے۔ اور نمبر 2، دانے کی بلائی حصے کو جلا کر بی گروپ کے تقریباً 12 وٹامن ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وٹامن انسان کی صحت کے لیے کیا ہیں؟ ضروری ہے۔ تو اس طرح کوئی 100 سال سے بالتدریج منظم طریقے سے اور روز افزوں اضافے سے یہ مشینیں چکیوں والے وٹامن اے اور بی گروپ کی حیاتین سے لوگوں کے اضافے سے یہ مشینی چکیوں والے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وٹامن اے اور بی گروپ کی حیاتین سے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور اسی تسلسل اور باقاعدہ محرومی کے باعث آج دنیا کے سب سے زیادہ عالمگیر جو امراض بن چکے ہیں وہ یہ ہیں: دل کے مضبوط عضلے کا کمزور پڑ جانا، اور پھر دل کی بیماریوں کی بھرمار۔ دل کے 3 مریضوں میں سے 1 مر جاتا ہے۔ نمبر 2، اعصابی بدنظمی کی واردات کی کثرت۔ تاریخ عالم میں پچھلی نصف صدی اعصابی بیماریوں کا نمایاں ترین دور ثابت ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، فیشن کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فائدہ کس چیز کا ہے اور نقصان کس چیز کا ہے۔ اور مشین کی نسبت چکی سے پیٹھا ہوا جو آٹا ہے وہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ گندم کا جو آٹا مشین سے پسا ہوتا ہے اس میں موجودہ غذائی اجزاء جل جاتے ہیں، جبکہ چکی سے پسے ہوئے آٹے میں غذائی اجزاء موجود رہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور نقطہ بیان کر دیں کہ موٹا آٹا کھانے سے لمبی عمر ہوتی ہے اور باریک آٹا کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ کئی طبی مطالعوں اور جائزوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ میدے کی روٹی اور اس سے بنی دیگر اشیاء، سفید چاول وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، ان میں قلب کے امراض یعنی دل کے امراض، شوگر اور چھاتی کے سرطان کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایک جدید ریسرچ کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بے چھنے آٹے کی روٹی اور بھورے چاول وغیرہ کھانے والوں کی عمریں طویل ہوتی ہیں، اور ایوا میں تقریباً 34,000 خواتین میں جو مطلب ہے کہ اناج اور بے چھنے آٹے کی روٹی اور بھورے چاول دن میں 1 بار کھاتی تھیں، 9 سال کے عرصے میں ان خواتین کے مقابلے میں جو یہ غذا اشیاء بالکل نہیں رکھتی تھی، مرنے کے امکانات 15 سے 20% تک کم رہے۔ تو معلوم ہوا کہ موٹا آٹا استعمال کرنا چاہیے، گھر میں چکی کا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ مشینی آلات کا آٹا صحت کے لیے اور بہت مضر ہے، بلکہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔